کی شان ہے۔ الکبریاء ردائی، کبر میری چادر ہے، جو اس سے اتارے گا ذلیل ہو جائے گا، جو اس سے چھینے گا وہ ذلت کے گڑھے میں گر جائے گا۔ تکبر ازازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ یہ تکبر نے ابلیس کو چوتھے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا۔ آج کہاں رہتا ہے مسٹر ابلیس، اس کی ذریت، اس کے بچے، اس کی اولاد آج بیت الخلا میں رہتے ہیں۔ کہاں سے اتار کر، کہاں ان بچوں کو لا کر، کس ذلت میں؟ وہاں کوئی برداشت ہی نہیں کرتا۔ اگر یہ ضرورت کا تقاضا نہ ہو، وہاں کوئی جائے گا؟ کون کون جائے گا وہاں؟ کوئی جانے کے لیے تیار ہے؟ ہاں، جب تقاضا آ جائے اس وقت تو سب دوڑیں گے، لیکن اس کے بغیر وہاں جا کر کوئی بیٹھے گا نہیں۔ کوئی وہاں جا کر، ہاں کچھ لوگ ہیں ان کا مزاج ہے، وہ بیڑی پینے کے لیے، سگریٹ کے لیے ان کو وہی جگہ ملتی ہے، ماشاءاللہ۔ کیا؟ کیونکہ وہ عمل بھی اسی کا ہے نا، وہ عمل بھی اس لیے اسی کے بیٹھک میں کیا جاتا ہے۔ لیکن شرم بھی کبھی کر لیا کرو، مسجد کے باتھ روموں میں، مسجد کے لیٹرینوں میں کم از کم یہ احساس ہونا چاہیے، کم از کم یہ تو کسی بھی میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کسی عام راہ کے اوپر کوئی اگر کسی ضرورت کے لیے بنا دے، وہاں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ آداب کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ جس انسانیت کا درس تم پڑھاتے ہو، وہ ہم نہ پڑھنے کو تیار ہیں اور نہ ہم پڑھانے کو تیار ہیں۔ قرآن نے اس سے کہا، اللہ جل شانہ انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، ہم نے ان کو آنکھیں دی دیکھا نہیں، ہم نے کان دیا اسے سنا نہیں، ہم نے دل دیا اسے انہوں نے سمجھا نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو گرے ہوئے ہیں، یہ تو چوپائے ہیں۔ اور پھر قرآن آگے تھوپتا ہے، قرآن نہیں، چوپائیوں کو بھی اس سے تشبیہ دینا، یہ چوپائی کی توہین ہے۔ بل ہم اضل، یہ اس سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں۔ کیوں؟ جانوروں نے کبھی بھی اللہ کی علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں مانا۔ وہ سب مخلوق اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتی ہے۔ سب جو گن گاتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آج بھی جانتا ہوں جبل ابی قبیس کے اندر وہ پتھر جب میں اس کے سامنے سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ پتھر بھی سلام کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور آ گئے اور جانوروں نے پیغمبر کو پہچانا۔ آج کا سکالر کہتا میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نبی کو نہیں مانتا، میں سائنسدانوں کی بات مانتا ہوں۔ ارے سائنسدانوں کے بچے، یہ سائنس کو وجود جو بخشا ہے اسلام نے بخشا ہے۔ آپ ان کے کمالات کو دیکھتے ہو، آپ کی آنکھیں کیوں بندی ہوگی پیغمبر کے کمالات کو دیکھنے سے؟ ہاں جی، ہم سائنسدانوں کو کیوں نہ مانے؟ انہوں نے ہمیں موبائل دیا، انہوں نے ہمیں گاڑی دی، انہوں نے ہمیں جہاز دیے۔ ارے جہاز تو کل کی ایجاد ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھو، سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ جب تخت پر بیٹھتے تھے 70,000 کرسیاں اس پر لگتی تھی اور ہوا لے کر اس کو یہاں سے وہاں لے کر اڑتی تھی۔ تو جہاز کی مثال تو اس سے پہلے موجود ہے۔ یہ ان پیغمبروں کے معجزات کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سائنسدانوں کو یہ دماغ دیا۔ اور سب سے پہلے سائنسی تحقیقات وجود میں لانے والے وہ مسلمان تھے، وہ نبی کو ماننے والے تھے، وہ نبی پر ایمان لانے والے تھے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اہل کفر نے یہ تعصب کا چشمہ اپنے آنکھوں کے اوپر لگا کر ان تمام مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کے اوپر انہوں نے دبیز پردوں کے اندر ان کو چھپا دیا۔ لیکن آپ تحقیق میں جانے والے، کل تک تو آپ کو خدا مانتے تھے، پانی کو خدا مانتے تھے، پانی کی عبادت ہوتی تھی، سورج کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی عبادت ہوتی تھی۔ لا تسجدوا للشمس ولا القمر، نہ سورج سجدے کے قابل ہے، نہ چاند اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ یہ آ کر قرآن نے اور صاحب قرآن نے آ کر بتا دیا، آگ اس قابل نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کو خدا مانا جائے، اس کو خالق اور مالک کا درجہ دیا جائے۔ نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو سارے اس مخلوق کے پوجا کرنے والے تھے، اور اسلام نے آ کر بتایا یہ سمندر مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے۔
تب جا کر انہوں نے سمندر میں غوطے لگانے شروع کیے، تب جا کر انہوں نے تحقیقات کا دروازہ کھولا۔ یہ تو قرآن نے آ کر ان کے جھوٹے خداؤں کا بھانڈا انہوں نے چوراہے کے اوپر پھوڑ کر رکھ دیا۔ اور یہ اللہ جل شانہ نے قرآن کے ذریعے، ورنہ کل تک یہ مخلوق کی پوجا کرنے والے یہ اس مقام تک کہاں پہنچ سکتے تھے، جو سورج کو پوجے، جو چاند کو پوجے۔ اور اس کی باضابطہ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا نہ سورج سجدے کے قابل ہے، نہ چاند اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ کیوں منع کیا؟ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، جو آج ہفتے کے دن متعین تھے، متعین دن، جس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا کیا، یہ عبادت کا دن ہے۔ یہود و ہنود وہ اتوار کا دن ان کی عبادت کا دن ہے، اور اس طرح وہ قومیں جو سورج کو مانتی تھی، جو چاند کو اپنا معبود مانتی تھی، انہوں نے دن متعین کیے تھے۔ وہ دن تھے جس دن وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے سنڈے۔ آج بھی کہتے ہیں سنڈے۔ سنڈے یہ اصل میں سنڈے ہے، SUN سن، یعنی سورج کی عبادت کا دن۔ منڈے کا اصل تھا مون ڈے، یہ کثرت استعمال سے اس میں تغیر ہوا ہے، یعنی سنڈے سورج کی پوجا کا دن، مون ڈے چاند کی پوجا کا دن، یہ کثرت استعمال سے پھر اس میں تغیرات ہو گئے ہیں۔ یہ اس کی مثالیں ہیں کہ جو قوم کل تک سورج کو رب مانتی تھی، وہ کہاں اس کے اندر یہ ہمت، یہ قرآن میں آ کر ایک جھنجھوڑا ان کی زمینوں کو، اور پھر آ کر وہ مسلم سائنسدان جب میدان میں اترے اور انہوں نے اس میں تحقیقات کا دروازہ کھولا، پھر آگے کھلتا چلا گیا اور کھلتا چلا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علامہ محمد انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ وہ فرماتے تھے، میرے پیغمبر اتنے معجزات ان سے ظاہر ہوئے ہیں، صادر ہوئے ہیں، یہ سائنس اتنا ترقی کرے گی کہ ایک ایک معجزے کی تصدیق کے لیے جدید سائنس اس کی معاون بنے گی۔ اور پھر وہ مثالیں دیا کرتے تھے، کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں جہاز ایجاد ہو گیا، وہ پیغمبر کی معراج کے سفر پر غور کیوں نہیں کرتے؟ جبریل امین نے ایسی سواری پیش کر دی، ابھی تک دنیا میں ایسی کوئی راکٹ ایسا تیار نہیں ہوا اس رفتار کا، جس رفتار سے پیغمبر کی سواری